ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ادبی گوشہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفہ سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اب ہم وقفے کے بعد بات کریں گے گوجرانوالا کے افسانہ نگاری اور افسانہ نگاروں کے بارے میں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں رہ گیا تھا جو میں قاضی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر زبان کے اپنے تلازمے، تشبیہات اور اشتہارات ہوتے ہیں اور اصطلاحات بھی اپنی ہوتی ہیں، تو بہت سے لوگ مختلف زبانوں سے اردو میں تراجم کر رہے ہیں، تو بعض لوگ تو اس زبان کو اپنی زبان میں لانے کے لیے محاورے اور جو ان کے اخوان جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ضرب المثال جسے اردو میں کہا جاتا ہے، ان کو تبدیل کرتے ہیں اپنے ماحول کے مطابق، لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی جو ہے نا سوال آپ کا بڑا ایسا اچھا سوال ہے کہ مجھے پسند آئے گا اس کو بات کرنے اس میں، کیونکہ میں خود مترجم ہوں، میں ترجمہ دوسری زبانوں سے، مجھ تک تو انگریزی پہنچی ہے، اسپینش ہے جو بھی ہے، تو میں نے اس کا کیا ہے، 2 کتابیں میری آ چکی ہیں اس کی۔ میں پسند کرتا ہوں، پسند اس لیے کرتا ہوں کہ میں لیو کرتا ہوں اس دنیا میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دوسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پڑھوں، جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے چیز اچھی لگتی ہے، اپیل کرتی ہے، تو میں اسے ترجمہ کرتا ہوں۔ میں نے تھیسس ایک بنایا تھا، اس پر میں نے 3-4 صفحے لکھے تھے۔ ترجمے کو نہ تو دور اذکار ہونا چاہیے، نہ اس کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہیے، اس کے اندر رہنا چاہیے، ایک پیرامیٹر خود اسے بنانا چاہیے۔ میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ابن انشاء کی میں ایک دفعہ کوئی چیز دیکھ رہا تھا، وہ اس نے ترجمے کافی کیے، انتظار حسین نے بھی کیا۔ ابن انشاء نے ایک دفعہ غالب کا شعر کوٹ کر دیا درمیان میں۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مثلا دیکھیں، میں کہتا ہوں اپنے انکل کو چاچا، میں کہتا ہوں ابا جی، وہ بندہ تو نہیں کہتا، وہ تو فادر کہتا ہے، وہ انکل کہتا ہے۔ اب مجھے اس کا مترادف ڈھونڈنا چاہیے لفظ جو اس کو میک اپ کرے، میں اپنے لوکیل میں اسے ٹھونسنے کی کوشش مت کروں، یہ خراب کرتی ہے، ترجمے کو ڈیمیج کر رہی ہے یہ چیزیں، اور یہ زیادہ تر آ رہی ہیں۔ یا ایک اور بات آ گئی، ایبریجڈ، یعنی ترجمہ رہا ہی نہیں، اسے تلخیص میں ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی تلخیص پڑھتا پھروں؟ مجھے تو اوریجنل چاہیے، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے اصل تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے پھر مزہ آتا ہے۔ تو زیادہ تر جو چیزیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے ہی ہیں، یا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے اس کو تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے خیالات اس کے اندر ٹھونس دیتے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے، اپنا خیال ظاہر کرنا۔ ایک میں حوالہ میں دینا چاہوں گا، ستمبر کا چاند ایک ناولٹ تھا، قرۃ العین حیدر کا، اس نے یہ لکھا ہوا تھا تراجم کے حوالے سے، کوئی بین الاقوامی کانفرنس سے اس کا حوالہ دیا ہوا تھا اس نے۔ مثلا چلیے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، مثلا میں نے جو چیز لی وہ تھی اسپینش میں، اصل اسپینش سے وہ منتقل ہوئی انگریزی میں، انگریزی سے میں نے اردو میں منتقل کر دی۔ اب ایسا کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، اسپینش کو رکھتے ہیں ادھر اور اردو کو ادھر رکھتے ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اسپینش والے کو کہتے ہیں تم اردو سیکھو، اردو والے کو کہتے ہیں تو اسپینش سیکھو۔ اب پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چیز ہی اور بن گئی ہے، اور چیز نہیں بننی چاہیے۔ اگر اور چیز بن گئی ہے تو پھر غلط ہے، پھر نہیں بننی چاہیے۔ تو ترجمے کو اپنے پیرامیٹر کے اندر ہی رہنا چاہیے، پھر تو وہ ترجمہ ہے اور اچھی بات ہے، وگرنہ نہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں قاضی صاحب کی اپنی افسانہ نگاری پر۔ تو ہمارے ایک محترم ڈاکٹر شفیق انجم صاحب ہیں، انہوں نے اردو افسانہ کی ایک اس کے حوالے سے تجزیاتی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمود احمد قاضی ایک واضح نظریاتی اساس کے ساتھ فنی سطح پر جدیدیت سے وابستہ افسانہ نگار ہیں۔ قاضی صاحب آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ ہاں، کافی حد تک انہوں نے ٹھیک بات کی ہے، کیونکہ پہلے بنیادی طور پہ جو بات ہے نا وہ تو ہے آپ کا نقطہ نظر۔
میں زندگی کو کیسے سمجھتا ہوں. جی مثلا میں نے یہ لوگ جو ہے نا جو بعد میں پڑھے تھے جا کے سارے، جنہوں نے نظریہ ہمیں سکھایا جی کہ یہ کیا ہوتا ہے. چلیے بھوک کو لے لیتے ہیں. جی ہیوز اور ہیو ناٹ کا مسئلہ جو ہے، جی یہ میرے اندر سے گزری ہوئی ہے بھوک. جی مجھے تم نے کیا سکھانا تھا؟ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بچہ اسکول سے گھر آیا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ سوکھی روٹی تو پڑی ہے، سالن کوئی نہیں ہے، جی یا چٹنی کوٹ دوں تمہیں مرچ کی، جی تو تم مجھے بھوک کیا سکھاؤ گے بھائی؟ بھوک کو تو میں نے سامنے دیکھا ہے، فیس کیا ہوا ہے. ہاں یہ بات بعد میں سمجھ آئی. اور جس طرح یہ غلط اور عام چیز ہو گئی ہے کہ پنجابی فلم نے جو بڑا بیڑا گرک کیتا ہے، بڑا سلطان رائٹ اینڈ کمپنی اور اس سے بھی پہلے جو سارا. جی رات کو آخری شو میں نے دیکھا اکثر کہ جو 6 آنے 12 آنے والے ہوتے تھے نا، وہ زیادہ تر تانگے والے، کوچوان، یہ رکشے والے، بعد میں یہ آگے شامل ہو گئے تو اس طرح کے یہ بڑھ کے مارتے تھے، کیتھارسس کرتے تھے، اس چودھری کے خلاف بولتے تھے جو گلی میں انہیں نہیں بولتے دیتا تھا، اپنی گلی میں کسکنے نہیں دیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے تو اتنا کام نہیں کیا جتنا پنجابی فلم نے کر دیا ہے ان کو ایوالو کرنے میں، ذہنی طور پر کھولنے میں. ہاں ایک یہ بات غلط ہوئی کہ وہ چونکہ ڈسپلن نہیں تھا طریقہ، جس طرح بھٹو نے کیا، روٹی کپڑا اور مکان اور لوگوں کو کہا کہ چوبے وہ ٹھڈا مار کے تو ڈی سی کا دروازہ کھول رہے ہیں، جی سائن کر. تو یہ بات اس میں غلط ہو گئی. اس کو ایک طریقہ کار اپنا لینا چاہیے تھا، اس کو ایجوکیٹ اتنا ضرور کرنا چاہیے تھا کہ یار یہ کرنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار چاہیے. اچھا تو یہ ہمیں تربیت ہماری نہیں ہوئی. اسی طرح ادب کا بھی یہ حال ہے، ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہے. ہم میں تو ترم خان جو ایک چیز لکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کیا بات ہے بھائی، یہ دوسری کتاب نہیں لا سکے انصر صاحب. جی ٹھیک. پتہ نہیں کیوں نہیں لائے، یہ ان سے پوچھنا کبھی. تو قاضی صاحب آپ کے جو مختلف افسانوں میں کردار ہیں وہ ایسے کردار ہیں جو عموماً ہم ان کو کسی اور اگر افسانہ نگار میں یا کہانی نگار میں دیکھیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح آپ کے کردار ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے وہ جو ٹلا جوگیاں میں اکلوتا افسانہ لکھا ہوا ہے، اس پہ سڑک کا کردار، سڑک بولتی ہے، گفتگو کرتی ہے. اسی طرح یہ جو حال ہی میں آپ کی کتاب آئی ہے خواب گلی، اس میں گلی کا کردار، اس میں بہت سے ایسے کردار ہیں جو بظاہر ایسے لگتے ہیں جیسے یہ جاندار کردار نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، لیکن وہ بولتی ہیں، وہ گفتگو کرتی ہیں. تو یہ کردار اس طرح بنا کر ان کو افسانے میں سمونا اور ان سے گفتگو کروانا، یہ میرے لیے تو ایک عجیب سا تجربہ محسوس ہوتا ہے. کہیں کہیں کچھ اور افسانہ نگاروں نے یہ بات کی ہے، لیکن آپ کے بیشتر کردار اس طرح کے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کرداروں کے ذریعے زیادہ آپ کو آسانی محسوس ہوئی اپنا موقف بیان کرنے میں یا کہاں افسانے کو کھول دینے میں؟ نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کیوں عرض پیدا ہوئی کہ آپ لکھتے ہیں. جی مثلا میں جب وکٹر ہیوگو کو ایک دفعہ کسی بندے نے کہا کہ یار تم کیا نئی چیز کر رہے ہو، یہی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں ساری. جی تو اس نے اسے جواب دیا کہ بھائی میرے، جب میں پیدا ہوا تھا زمین موجود تھی، آسمان موجود تھا، جی اور یہ سارے پہاڑ، ندی نالے، دریا موجود تھے. یہ میں بنا نہیں سکتا. جی میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ ان کو میں اٹھا کر یہاں سے یہاں، وہاں سے وہاں یہ دکھا دوں گا. یہ ترتیب میں بگاڑ دیتا ہوں، پھر ٹھیک کر دیتا ہوں. اسی طرح میں نے کیا ہے کہ میرے 3-4 کردار ہیں ٹوٹل، جی مرد، عورت، بچہ جی اور زمین، جس کے پر ہم چلتے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے پیتے، سب کچھ. یہ میرے کردار. جی اب اس میں جو انٹریکشن ہے، جی ایک میری کتاب ہے سلطنت، جی اس میں نے مختلف جو سلطنت کے کردار ہیں، بادشاہ سے لے کر خاک روب تک، وہ میں نے اس میں دے دیے ہیں سارے، کہ وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کرتے ہیں اس کا وہ کس طرح اسے ریئیکٹ کرتے ہیں. جی خواجہ سرا تک کو میں نے دے دیا کہ یہ اس کا بھی یہ ایک رول ہے، بنتا ہے. اسی طرح
یہ اب انہوں نے کہا خواب گلی، جی تو میں تو رہتا ہی گلیوں میں آیا ہوں بھائی، جی میں کیوں ماڈل ٹاؤنوں کی بات کروں بھائی، جی مجھے کیا ضرورت ہے سیٹلائٹ ٹاؤنوں میں، جی میں بے ایمانی کیوں کروں، مجھے جو میرا ماحول ہے میں اس کے متعلق کیوں نہ بات کروں۔ تو اس گلی میں جس میں میں رہتا رہا ہوں، جن گلیوں میں میں رہا ہوں، جی وہاں پر لولے لنگڑے فقیر نکمے نکھٹو بالکل قاتل بدماش مقتول، اس سارے مقدار طائفیں، بالکل بری عورتیں اچھی عورتیں مرد بھی اسی طرح، یہ سارے کردار اس میں موجود تھے اور میں خود ان کا حصہ تھا۔ تو جب انٹریکٹ ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ کیوں نہ یار یہ اس محمد دین کی بات کی جائے، اس بشیرہ کی بات کی جائے، تو میں نے اس طرح ان کرداروں کو چنا، اپنے معاشرے میں سے ہی چنا، اور میں نے کوشش کی کہ ان کے بارے میں بات کی جائے کمپیکٹ انداز میں۔ جی یہ پہلے شاید نہیں ہوا، شاید میں بالکل لفظ استعمال یہی کرتا بات ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں۔ شاید نہیں ہوا، کمپیکٹ انداز میں گلیوں کے بارے میں بات نہیں کی گئی۔ جی تو گلیوں اسی طرح جب میں نے سلطنت لکھی تو ان کرداروں کو جو مختلف سلطنت کے کردار تھے بات نہیں کی گئی۔ اور کچھ چیزیں میں نے مثلا میں نے جب افسانہ کو لکھا تھا ہوا، جی یہ کوئی غالباً یہ 74 میں غالباً چھپا تھا، جی ایک کراچی میں پرچہ ہوتا تھا پاکستانی ادب، سبت حسن وغیرہ جی وہ کرتے تھے۔ تو میں نے بعد میں یورپ کا بھی وہ پڑھا کافی، میں نے دیکھا کہ ہوا کو استارے کے طور پر اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جی جس طرح میں نے جس کیا۔ طرح آپ نے کیا، بالکل تو کئی چیزیں کی ہیں میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، دال دلیہ میں اسے کہتا ہوں، میں کوئی ترم کا بڑا اس ٹائپ کا بھئی ادیب شدید آپ نہیں۔ نے ابھی بات کی ہے اپنی گلیوں کی، تو یہ جو اپنا شہر ہے گجرانوالا، اس میں بھی افسانہ نگار بہت زیادہ ہیں، تو آپ گجرانوالا میں افسانہ نگاری جو ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کسے اچھا افسانہ نگار سمجھتے ہیں اپنے علاوہ؟ یہ آج سے اگر 35-40 سال آپ پیچھے چلے جائیں جی تو ہمیں خاص طور پر مجھے بہت دقت ہوتی تھی کہ نثر کے بندے بہت کم تھے، جی شاعر بہت تھے، نثر کے بندے کو، اور خاص طور پر فکشن کے تو بہت ہی کم تھے۔ ٹھیک تو میں اسلم کی طرف دیکھا کرتا تھا، اسلم سراج الدین کا میں اسلم ذکر سراج کر رہا الدین ہوں، صاحب۔ اور وہ میری طرف دیکھا کرتا تھا، ٹھیک یا پتہ نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھتا تھا، جی بہرحال میرا خیال ہے۔ جی تو میں چاہتا تھا، کئی لوگ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ او میں چلا مرزا یار کلا پھر، جی نہیں، گلا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف اتنی سی بات اور بتا دیں پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہ گجرانوالا میں جو نئے لکھنے والے ہیں ان میں سے آپ کو کون سا نام بہتر لگتا ہے کہ جو آگے چل کے افسانے کو آگے بڑھائے گا؟ میں سمجھتا ہوں دے آل آر ان دا میکنگ۔ جی تو ابھی وہ کام کر رہے ہیں، انہیں کام کرنے دیں۔ اصل میں فکشن میں یا ادب میں ٹوٹیلیٹی میں 25-30 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہوتا، جی یہ تھوڑا عرصہ ہے۔ ان کو بھی کام کرنے دیں، جس طرح شاید جمیل احمد ہے، عمر رفیق ہے، جی غلام علی ہیں، جی آپ بھی ہیں، انور خان، انور رانا صاحب، جی ابھی تازہ وارد ہوئے ہیں اس فیلڈ میں، فیض اللہ جان، جی انہوں نے ایک کہانی لکھ چھوڑی ہے۔ جی تو وہی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ناول لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دوسرے ناول سے، تو 1-2-4 افسانہ لکھنے سے یہ بات نہیں بنتی، یہ بڑا لمبا پینڈ ہے۔ جی بہرحال ٹھیک ہے، آپ جی میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور سب کو کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اپنے جو ہے نا دھیان سے لگے رہیں، جی لگن کے ساتھ لگے رہیں، جی اور نتائج سامنے ضرور آئیں گے۔ تو ناظرین کرام، افسانے کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام تھا، تو قاضی صاحب نے ہمیں اس حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو افسانے کے سلسلے میں ہم بات تو بہت آگے تک بڑھا سکتے تھے اور بہت زیادہ
اس پہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن وقت کی کمی آڑے آ گئی ہے، ہمارے وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے۔ تو پروگرام ادبی گوشے کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔